سر میں ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کر اس قوم کی اور اس ملک کی خدمت کی ہے۔ اور ہمارے ریونیو کا اسٹاف، رینجرز اور پولیس، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ہو کر ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ خدمت کی ہے۔ اور میں یہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ الاؤنسز دیے جائیں، کچھ بینیفٹس بڑھا کے دیے جائیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور ہم ریکگنائز کریں کہ انہوں نے خدمت کی ہماری۔ سر ہمارے پاس سانگڑ میں 2410 ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے، اس میں سے 150 پازیٹیو آئے اور اس میں سے ریکورڈ 81 ہوئے، 81 ایکٹیو کیسز 64 ہیں اور اللہ کو پیارے 5 لوگ ہوئے ان میں سے۔ سر 2 آئسولیشن سینٹرز تھے جن میں 140 بیڈز کی ہمارے پاس گنجائش تھی وہاں پر، اور اللہ نے کرم کیا ہے۔ اور یہ بھی سر ہمارے پاس کچھ جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے یہ وہاں پھیلا تھا۔ سر یہاں پر تنقید تو بہت ساری ہو رہی ہے، میرے خیال سے اگر ہم اس چیز کو صرف اور صرف جس موضوع کی وجہ سے اجلاس آیا ہے اس پہ فوکس کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو میں بھی تھوڑا سا میرے خیال سے ہٹ کے بھی کچھ بولوں گا۔ یہاں پر سر تنقید کی گئی مراد علی شاہ صاحب کے اوپر، سندھ حکومت کے اوپر، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں سب سے ہائیسٹ ریٹ کوئٹہ کا ہے اور کراچی کا سب سے لویسٹ ریٹ ہے، حالانکہ کراچی کی پاپولیشن ان سب سے زیادہ ہے اور کراچی میں جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اور میرے خیال سے نمبر 2 پہ سر پشاور ہے، نمبر 3 پہ لاہور ہے، یہاں تک کہ اسلام آباد کا بھی ڈیتھ ریٹ جو ہے کراچی سے زیادہ ہے۔ سر پھر بھی نااہلی اور کمزوری اور جو کچھ کہیں وہ پھر بھی سندھ حکومت کی ہے اور اسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ سر اسلام آباد میں، پنجاب میں پبلک اگر وہ ماسک نہیں پہن رہی ہے تو ان کے گاڑی کے ٹائرز پنچر کیے جا رہے ہیں، ان کے ہوا نکال دی جاتی ہے، ان کو وہاں کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو 2-4-5 دنوں سے دیکھا ہے، بلکہ کافی دنوں سے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ماسک نہیں پہن رہے، تو ان کی کون ہوا نکالے گا؟ ان کی گاڑی کب پنچر ہوگی؟ ان کو کون ہوا نکالے گا اور کب نکالے گا؟ سر یہاں پر بڑی تعریف کی گئی احساس کارڈ کی۔ سر یہ احساس کارڈ جو ہے، یہ آپ نام احساس کارڈ چینج کر دیں، اس کے اوپر نیازی کارڈ رکھ دیں، عمران خان نام رکھ دیں، کچھ بھی رکھ لیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کارڈ، یہ غریبوں کے لیے بات بے نظیر صاحبہ نے کی تھی اور انہوں نے شروع کیا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں سندھ میں سر کئی جگہوں پر کچھ منسٹر صاحبان، کچھ ممبر صاحبان گئے، لوگوں کو بولا کہ یہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بھیجے ہیں پیسے تمہارے لیے۔ بھائی ہم تب مانتے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھیجے جب بنی گالا کو بیچ کر وہ لوگوں کے لیے پیسے بھیجتے۔ یہ تو عوام کا پیسہ تھا، عوام تک پہنچا۔ اور آپ کچھ بھی کر لو، نام چینج کر لو، فوٹو چینج کر لو، لیکن دلوں میں آپ غریبوں کی سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں نکال سکتے اور نہ ہی لیڈر بن سکتے ہو۔ لیڈر بننے کے لیے دل چاہیے، دماغ چاہیے، ہمت چاہیے، جو کہ ہے نہیں آپ میں۔ آپ بتائیں، میرے خیال سے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس وبا کے اندر بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو کیا بلاول بھٹو بلاول ہاؤس میں بیٹھی رہتی؟ کیا نودرو ہاؤس میں بیٹھی رہتی؟ سر وہ رسک لیتی، انہی گلوز کے ساتھ، انہی ماسک کے ساتھ لوگوں میں بیٹھی رہتی۔ فلڈز آئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب رات کو 4-4 5-5 بجے تک حالہ میں، سعید آباد میں، سکھر میں، ادھر نہروں پہ، بندوں پہ چکر لگاتے تھے۔ ان کے منسٹرز، ان کے ممبرز، ان کے پارٹی کے ورکرز، ان کے پارٹی کے عہدیدار ان کے ساتھ وہاں ہوتے تھے۔ 24 گھنٹے وہ لوگ وہ جاگتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ یہ لیڈرشپ تو نہیں ہوئی سر۔ عید منانے کے لیے، چھٹی منانے کے لیے ہم نتھیا گلی چلے گئے، جا کے ریسٹ کی وہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو سر نتھیا گلی گئے، اچھی چیز ہوئی، وہاں ایک چیز تبدیلی آئی ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی سرکار نے یا یو ٹرن حکومت نے تبدیلی دی ہے۔ اب کیا تبدیلی دی ہے؟ پہلی تبدیلی تو انہوں نے یہ دی ہے کہ ہمارے ملک میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان ڈکلیئر کرنے کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہو،
پاکستان کا حکمران ہو یا پاکستان کا کوئی الیکٹڈ نمائندہ ہو وہ بیٹھ کر قادیانیوں کی بات کرے، بڑے افسوس اور شرم کی اور دکھ کی بات ہے یہ۔ میرے خیال سے یہ بات ہمارے یہاں ممبروں کو بھی اس بات کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس چیز کے اندر۔ سر تبدیلی آئی ہے، سر کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ حساب لگائیں جب سے یہ سرکار آئی ہے کتنے ٹرین کے حادثے ہوئے ہیں، اس کے اندر وزیر صاحب نے کوئی استعفیٰ دی، کسی کے اوپر ایکشن ہوا وزیر صاحب کے اوپر؟ نہیں، کچھ نہیں۔ دنیا میں کہیں ایسے واقع ہوتے ہیں منسٹر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پلین کریش ہوا ہے، اتنے سارے معصوم شہید ہوئے اس کے اندر، اس کے اوپر کیا ہوا؟ اب اس انکوائری کو بھی چھپا دیا جائے گا، کیونکہ کہیں من پسند بندے کے اوپر نہ کوئی انکوائری آ جائے، اس انکوائری کو بھی جو چھپا دیا جائے گا، اس کا بھی کچھ حل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں نوکریاں دیں گے، کروڑوں لوگوں کو گھر دیں گے، کروڑوں لوگوں کو بے روزگاری ختم کریں گے۔ اسٹیل مل میں سر 9000 سے زیادہ لوگ، کیا اس صوبے کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں بے روزگار کیا گیا ہے؟ سر یہ تو دیکھیں، یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں تبدیلی ضرور ہے کہ یہ چیزیں پہلے نہیں ہوئی تھی اس ملک میں، اب ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بھی نہیں ہوا کبھی کہ ہمارے پاس نتھیا گلی کے بندر جو ہے وہ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں 4-5 دن کے اندر کہ روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہوں اور بھیک مانگے۔ سر یہ بھی تو تبدیلی ہے نا، کتنا جلدی ان کو دیکھیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر اس طریقے سے کام کریں۔ سر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبر صاحبان جہاں راشن دینے گئے ہیں، جہاں کچھ بانٹا ہے انہوں نے، تو وہاں انہوں نے جو ہے انہوں نے بیٹھ کر وہ فوٹو سیشن کروایا ہے، سب کچھ کروایا ہے۔ سر میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، 99% فوٹو سیشن نہیں ہوا ہے، لیکن ایک فوٹو سیشن ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، واٹس ایپ پہ بھی ہم نے دیکھا، فیس بک پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک فیڈرل منسٹر صاحبہ نے ایک عورت کو، ایک ہماری بہن کو راشن دیتے وہ پوچھتی ہیں کتنے بچے ہیں تم سے تمہارے؟ اس نے بتایا 8 یا 9 بچے۔ تو کہتی ہیں تمہارا منسٹر اس کام کے علاوہ بھی کچھ کرتا ہے؟ سر یہ زبان ہے استعمال کرنے کی ان بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں؟ سر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اور ہماری فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے پیٹرول کا ریٹ کم کر دیا ہے، بالکل مانتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پیٹرول ہے کہاں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے، شارٹ ہے مارکیٹ میں، کہاں چلا گیا؟ کیوں ہے پیٹرول پمپ کی شارٹیج؟ سر تو سر یہاں پر ہمارے پاس جو ہے، میں تو ہمارے چیف منسٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ ذرا اپنی اسپیچ میں یہ بھی بتا دیں کہ اس وبا کے لیے اب تک پرائم منسٹر صاحب نے اپنے فنڈز میں سے ہیلتھ کے لیے کچھ رکھا ہے، اماؤنٹ کچھ دیا ہے، نہیں دیا ہے؟ اور میں سب عرض کروں گا ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو کہ مہربانی کر کے کوئی سجیشنز بھی دیں، کیونکہ ہم لوگ تو نااہل ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا سجیشن دینی ہے۔ آپ لوگ جو ہے نئی تبدیلی لائیں، کوئی ایسی تبدیلی دیں جس میں سے جو لوگ مر رہے ہیں اس کا اسکور بڑھ جائے، جو بے روزگار ہیں اس کی اور بے روزگاری بڑھ جائے، کوئی اس طریقے کی سجیشنز اور دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔